بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے وظائف کرنے کے باوجود بھی رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، حل نہیں ہوتا، کیا کریں؟ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ آج آپ کو دے رہا ہوں۔ کوشش کریں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور درمیان سے کوئی بھی حصہ اسکپ نہ کریں۔ وظیفہ بتانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، ایک لائن میں آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ وظیفہ ہے اور یہ اس کا فائدہ ہے، لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اس کی احتیاط بھی بتاتا ہوں اور اس کے کرنے کے مکمل طریقے سے آگاہ بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، وہ کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کے اوپر رجت آ جاتی ہے، وہ تمام باتیں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو وظیفہ کے دوران بچنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیو میں یہاں وہاں کی بات نہیں کرتا، اس لیے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھ کر وظیفہ کریں گے تو ہی آپ کا وظیفہ کرنے کا فائدہ ہوگا، ورنہ الٹا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے ایک ایک بات بڑی احتیاط سے سننی ہے۔ میں اس لیے لکھ کر بھی لگاتا ہوں کہ اگر کوئی انسان سن نہیں سکتا، کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہے کہ جہاں پر آواز کھول کر سن نہیں سکتا، تو وہ صرف پڑھ لے، اتنا ہی کافی ہے۔ جیسا کہ میں ہر وظیفے کے شروع میں بتاتا ہوں، اس وظیفے میں بھی آپ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ آپ اللہ کو راضی کریں، نماز پڑھیں، حرام سے بچیں، حرام مال سے بچیں اور اللہ سے دعا کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، یعنی نماز کی پابندی نہ کریں، اللہ سے دعا نہ مانگیں، برے کام کرتے رہیں، حرام سے نہ بچیں اور کسی وظیفے کو پڑھ کر آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے تو آپ وظیفے کرتے رہیں گے اور انہی وظیفوں کا الٹا اثر آپ کو پڑتا رہے گا، کیونکہ آپ وظیفے کی احتیاط نہیں کر پا رہے۔ جو کام وظیفے کے کرتے ہوئے آپ کو کرنے چاہیے، ان سے آپ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہے، تو سب سے پہلے اللہ کو راضی کریں۔ رزق دینے والے کو تو راضی کر لیں، رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے۔ جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو بہت آسانی سے راضی ہو جاتا ہے، زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی اور نہ وہ ہمیں پچھلی باتیں یاد کرواتا ہے۔ بس ایک بار سچے دل سے اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں، 2 آنسو بہا لیں، بس اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ وہ آپ کی آنکھوں میں 2 آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، آپ کو پریشان کیوں کر دیکھ سکے گا؟ وہ تو انتظار کرتا ہے آپ کے مانگنے کا۔ اسے اچھا لگتا ہے جب آپ ہاتھ پھیلا کر 2 آنسو گرا کر مانگتے ہیں تو رب بے تحاشا دیتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک قرآن کی ایسی آیت بتانے لگا ہوں جس کے پڑھنے سے برکت ہی برکت ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی رزق کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہو، گھریلو، رشتے کا یا کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، بس آپ کو مقصد ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت کو اگر آپ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے حالات بدلتے ہیں اور کیسے آپ کی زندگی بالکل آپ کے سوچے ہوئے حالات کے مطابق ہو جاتی ہے۔ ہر وظیفہ کی طرح اس وظیفے کو بھی شروع کرنے سے پہلے صدقہ کا انتظام کریں اور صدقہ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے لازمی ادا کر دیں۔ اس کے بعد اپنے نام کے اعداد نکالیں اور ان کو جمع کریں۔ جتنی تعداد نکلتی ہے اس تعداد کے حساب سے آپ نے اس آیت کو روزانہ 11 دن تک پڑھنا ہے۔ اپنے نام کے اعداد نکالنے کے لیے آپ صرف گوگل پر سرچ کریں اور آپ کو آپ کے نام کے اعداد مل جائیں گے۔ نہیں تو مجھے کمنٹس میں اپنا نام لکھ کر بتائیں، میں آپ کو آپ کے نام کے اعداد بتا دیتا ہوں۔ جب یہ سب کام آپ کے مکمل ہو جائیں، پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد اس ہی وضو سے یہ عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیں، روزی کا جو بھی عمل ہوگا وہ صبح فجر کے فوراً بعد ہوگا یا صبح صادق کے وقت ہوگا۔ جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنا مقصد اپنے ذہن میں لے کر آئیں، پھر آنکھیں کھول کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ایک تسبیح استغفر اللہ کی کر لیں اور اس کے بعد یہ آیت، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا
وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے عمدہ رزق دینے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اپنے نام کے عادات کے مطابق آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے وہ ہاتھ اپنے چہرے اور اپنے دل پر پھیر لینا ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور اپنے ہر اس مقصد کا ذکر کرنا ہے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ بس آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب آپ نے انتظار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو آج ہی کے دن نظارہ کروائے گا۔ آپ کو پہلے دن ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات یا خوشخبری یا کوئی اشارہ ایسا ملے گا کہ جس سے آپ کو یقین اور اعتقاد اس وظیفے پر بڑھ جائے گا، جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ میں نے وظیفہ کیا تھا، اس وجہ سے یہ بات ہوئی ہے۔ اب جب آپ کو پہلے دن یہ وظیفہ اپنی کرامات کا دیدار کروا دے تو پھر آپ نے وظیفہ چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اس وظیفے کو پورے 11 دن تک کرنا ہے، اور اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری ویڈیو خاص طور پر پوری دیکھا کریں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی ویڈیو میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو لوگ یہ کہہ کر نہیں بتاتے کہ یہ باتیں تو لوگوں کو پتہ ہوں گی، اور یہیں پر اکثر ہمارے سیدھے سادے بھائی بہن غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ بتائے گئے طریقوں پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو جاتا ہے اور وظیفے کی رجت آ جاتی ہے، اور وہی الفاظ جن کو آپ اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں ان سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی بھی 2 بڑی وجوہات ہیں کہ جس سے رجت آنے کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے، اور رجت کہتے کسے ہیں یہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے اپنے سوال لکھ کر بھیج دیں، جس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو وہ ویڈیو بنا کر بھیج دوں گا، تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اشکال ہو کسی وظیفے کے بارے میں یا کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کو واضح کر کے بتا دوں گا۔ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے ویڈیو کو کتنے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہ شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے، اس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک تو آپ کی وجہ سے کوئی انسان جو بے راہ روی کا شکار ہے وہ راہ راست پر آ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو راہ راست پر لانے کا سبب آپ بنیں گے، جو کہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے کہ اگر آپ کے شیئر کی ہوئی کسی چیز سے کہ جس کے شیئر کرنے سے آپ کا صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے، اگر کوئی اس سے مستفید ہو جاتا ہے تو آپ نہیں جانتے کہ جب یہ نیکی آپ کو قیامت والے دن ملے گی، اور ایسی اور بہت سی نیکیاں آپ کو قیامت والے دن ملیں گی، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کام تو آپ نے کیا ہی نہیں، اس کا ثواب آپ کو کیوں مل رہا ہے؟ پھر بتانے والا بتائے گا کہ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ مفید معلومات پہنچ سکیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔